الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم اسألوني قبل أن تفقدوني واحفظوا سؤالكم بمصیبت امامکم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ مولا کائنات بستر شہادت پر ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور جب 20 رمضان کی صبح نمودار ہوئی تو شیعہ حیدر کرار امام کے چاہنے والے نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام کے گھر تشریف لائے، اور امام کے گھر آنے کے بعد امام کی زیارت کی تو امام نے یہ بات فرمائی کہ اسألونی قبل ان تفقدونی، کہ تم مجھ سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو، اس لیے کہ آج کے بعد تمہیں یہ امام نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو سوال آپ کو کرنا ہے وہ آپ سوال کر لیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا کہ اپنے سوالوں کو ہلکا رکھنا، بہت طولانی سوال نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا امام مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے امام سے سوال کیا اور امام نے سوال کا جواب دیا۔ پھر کچھ لوگ امام کے چاہنے والوں میں سے امام کے دروازے پہ جمع ہو گئے کہ جن کا یہ مطالبہ تھا کہ ابن ملجم کو سزائے موت دی جائے۔ امام نے سب کو حکم دیا امام حسن کو بھیج کے کہ ان سب سے کہہ دیں کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام حسن آئے اور مولا امام متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنایا، سارے شیعہ چلے گئے۔ لیکن امام کے کچھ ایسے بھی چاہنے والے تھے کہ جب دوبارہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسبغ بن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسن نے سوال کیا کہ کیا آپ نے میرے بابا کا حکم نہیں سنا تھا؟ وہ حکم سب کے لیے تھا، بابا نے سب کے لیے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو اسبغ بن نباتہ نے کہا کہ مولا مجھے معاف کیجئے گا، ارے جن کے قدموں نے ان کا ساتھ دیا وہ تو چلے گئے، لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دیتے، یہ گھر کی طرف نہیں بڑھتے۔ مولا آپ سے درخواست ہے کہ آپ مولا متقیان سے گزارش کریں کہ مجھے ایک مرتبہ زیارت کا موقع دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ امام کی زیارت کروں۔ امام حسن علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد مولا کائنات سے اجازت لی، اور اجازت لے کے اسبغ بن نباتہ کو گھر میں لے کر آئے۔ پردہ کر دیا گیا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات کے جو چہرے پہ خون لگا ہوا تھا بیٹیوں نے اسے صاف کر دیا تھا، جو داڑھی میں خون لگا تھا بیٹیوں نے اسے صاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایک زرد پٹی آپ کی پیشانی پر رکھ دی تھی، لیکن زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ پٹی زیادہ زرد ہے کہ امام کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ دوسرا میں نے دیکھا کہ امام تکلیف میں اتنی زیادہ تکلیف میں تھے کہ کبھی اپنے ایک پیر کو اٹھاتے اور رکھتے تھے، کبھی دوسرے پیر کو اٹھاتے اور رکھتے تھے۔ امام نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، میں امام کے قریب بیٹھ گیا اور امام سے درخواست کی کہ مولا مجھے کچھ نصیحت کریں، کوئی حدیث سنائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ امام کے چاہنے والے ایسے بھی ہیں کہ امام اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے کچھ استفادہ حاصل کر لیں۔ مولا کائنات نے اسبغ بن نباتہ سے کہا کہ اے اسبغ، جس طرح سے تم میری عیادت کے لیے آئے ہو اسی طرح میں رسول اسلام کی عیادت کے لیے گیا تھا، اور جب رسول اسلام کی عیادت کے لیے گیا تھا تو رسول اسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی،
جاؤ اور لوگوں میں الصلاۃ جامعۃ کی ندا دے دو تاکہ سارے کے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد تم ممبر پہ تشریف لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دو کہ جو بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرے تو اس پر خداوند عالم کی لعنت ہو۔ دوسری بات کہ جو بھی غلام اپنے مولا سے دور بھاگ جائے اس پر لعنت ہو، اور جو مزدور کی مزدوری دینے میں ظلم کرے خداوند عالم کی اس پر لعنت ہو۔ مولا کائنات ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر آنے کے بعد مولا کائنات نے یہ تینوں باتیں پہنچا دیں کہ جو بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو غلام اپنے آقا سے فرار کر جائے، دور ہو جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو مزدور کی مزدوری دینے میں ظلم سے کام لے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ایک شخص مسجد کے آخری کونے سے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے سوال کیا کہ اے علی، آپ نے یہ تین باتیں بتا دیں لیکن ان کی تشریح نہیں کی۔ مولا کائنات نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو محمد رسول اور اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ رسول نے جتنا حکم دیا تھا مولا کائنات نے اتنا پہنچایا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ مولا کائنات خاموش رہے، ممبر سے اترے، ممبر سے اترنے کے بعد آپ رسول اقدس کی خدمت میں گئے، اور جانے کے بعد اس شخص کی بات فرمائی تو رسول اسلام نے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کے کہہ دو کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جو بھی ہماری نافرمانی کرے گا خداوند عالم کی اس پر لعنت ہو۔ پھر کہا اے علی جاؤ کہہ دو کہ میں اور علی اس امت کے آقا و مولا ہیں، تو اگر کوئی ہمیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پہ چلا جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یا علی جاؤ یہ بات پہنچا دو کہ میں اور علی اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری مزدوری ادا کرنے میں ظلم سے کام لے خدا کی اس پر لعنت ہو۔ اور اس کے بعد جب اس حدیث کو بیان فرما لیا تو امام پہ غشی طاری ہوئی، اور جب غش سے افاقہ ہوا تو امام نے سوال کیا کہ اسبق ابھی موجود ہو یا چلے گئے؟ اسبق نے کہا مولا میں ابھی موجود ہوں، میں آپ کی اجازت کے بنا کیسے چلا جاؤں؟ تو مولا نے کہا اسبق کیا ایک حدیث میں اور بیان فرماؤں؟ اسبق نے کہا مولا ضرور بیان فرمائیے، میں آپ سے استفادہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کے بعد پھر آپ سے استفادہ نہ کر سکوں گا۔ مولا متقیان نے فرمایا کہ اے اسبق، میں مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا، اور مدینے کے گلیوں میں جاتے ہوئے میں مغموم تھا، مجھ پر غم طاری تھا کہ دوسری طرف سے رسول اسلام تشریف لا رہے تھے۔ رسول اسلام نے میرے چہرے کو دیکھا، اے علی میں آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ رہا ہوں، آخر یہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں مغموم ہوں، میرا دل غمگین ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کیا چاہتے ہو کہ میں تم سے ایسی بات فرماؤں کہ جس سے تمہارا دل شاد ہو جائے؟ امام نے کہا ضرور یا رسول اللہ، میں سننے کا مشتاق ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا، انبیاء و مرسلین وہاں موجود ہوں گے، تمام خلائق وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں پر ایک ممبر نصب کیا جائے گا، اور وہ ممبر شہداء
اور اوصیاء اور انبیاء کے ممبروں سے اونچا ہوگا، اور اس ممبر کے سب سے اعلیٰ اس پر میں بیٹھا ہوں گا، اور اس کے نیچے ایک پائیدان پر علی تم موجود ہوگے، تمام خلائق ممبر کے نیچے موجود ہوگی۔ تو اس وقت ایک فرشتہ تمہارے نچلے پائیدان پر آئے گا اور آ کر کھڑا ہو کر کہے گا، اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتا دیتا ہوں کہ میں رضوان جنت ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں رسول اسلام کے حوالے کر دوں، اور رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں علی علیہ السلام کے حوالے کر دوں۔ تو بس اے لوگوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے علی کے حوالے یہ چابیاں کی۔ اور اس کے بعد ایک اور فرشتہ آئے گا، اور آنے کے بعد اس فرشتے کے نچلے پائیدان پر کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہے گا، اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں اسے بتائے دیتا ہوں کہ میں مالک ہوں، میں جنت کا دروغہ ہوں۔ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابی، جہنم کی چابیاں رسول اسلام کے حوالے کر دوں، اور رسول نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں جنت جہنم کی چابی مولا علی کے حوالے کر دوں۔ تو پس لوگوں گواہ رہنا، مولا کائنات جنت و جہنم کی چابیوں کے مالک قرار پائے۔ اور اس کے بعد رسول اسلام نے کہا، اے علی، ظاہر ہے کہ جنت کے لیے تم میرے دامن کو تھام لوگے، اور میرے اہل بیت تمہارے دامن کو تھام لیں گے، اور تمہارے شیعہ تمہارے اہل بیت کے، ہمارے اہل بیت کے دامن کو تھام لیں گے، اور اس طرح سے سارے کے سارے جنت میں وارد ہو جائیں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے، آج مولائے کائنات کی یہ ایام شہادت مولائے کائنات ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کا دوسرا اور دوسرے کا آخری دن ہے، اور پھر تیسرا حصہ اس کا شروع ہو جائے گا۔ معبود اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، پالنے والے ہمیں جہنم سے